اگلا عمل جو میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں وہ ہے بینائی کا، اینک کا، کانٹیکٹ لینزز لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا آنکھوں سے متعلقہ کوئی بھی بیماری ہے، سفید موتیا ہے، کالا موتیا ہے، آنکھوں پہ الرجی ہے، خارش ہوتی ہے آنکھوں پہ، یا آنکھوں کے یہ والے جو بال ہوتے ہیں یہ ٹوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ جو بھووں کے بال ہوتے ہیں یہ ٹوٹتے ہیں، اگر آپ کی آنکھوں کے یہ والے بال ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹ کے آپ کی آنکھ میں ڈلتے ہیں، ایک ہے بال کا ٹوٹنا، وہ تو ظاہری بات ہے جب بال کی ایک زندگی مکمل ہو جاتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ جو میں نقطہ آپ کو دے رہا ہوں اس عمل کی برکت سے وہ کیا ہے کہ بال ٹوٹا، آنکھ میں ڈل گئی، اب آپ کی آنکھ سرخ ہو رہی ہے، آپ اس کو رگڑ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، پانی نکل رہا ہے، جب اور یہ عمل بار بار ہوگا، بار بار ہوگا، تو اللہ والو سمجھ لو کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، سمجھو کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے۔ پھر دوبارہ بات کو دہرا دوں، ایک ہے بال کا ٹوٹنا، فطری عمل ہے، ذرا داڑھی کے بال ٹوٹتے ہیں، سر کے، یہ بات نہیں کر رہا میں، یہ کہہ رہا ہوں کہ بالوں کا بار بار ٹوٹنا اور اپنا ہی بال ٹوٹ کے اپنی ہی آنکھ میں پڑ جانا، صبح اٹھے رات کو سوئے بالکل صحیح سوئے، صبح اٹھے آنکھ میں بال پڑا ہوا، کوئی کام کر رہے ہیں آنکھ میں بال پڑ گیا، اب آپ جناب آنکھ کو مل رہے ہیں اور آنکھ سرخ ہو رہی ہے اور آنکھ کا جو لینز ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوگا، آپ کی جو بینائی ہے، جو آئی سائٹ ہے وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، ویک ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو جب یہ علامت ظاہر ہو تو فوراً فقیر کی بات یاد رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، وضو کے ساتھ رہیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، رجوع اللہ کی طرف لوٹیں، کہ سمجھیں کہ کہیں نہ کہیں معاملہ کوئی روحانی میرا گڑبڑ چل رہا ہے۔ جو آنکھوں کی بینائی ہے یا آئی سائٹ ہے، اللہ والو اس کا اتنا آسان عمل ہے، اتنا آسان عمل ہے، اگر آپ کرتے رہو گے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت میری طرح آپ کو بھی کبھی بھی اینک کا محتاج نہیں کرے گا، محتاج نہیں کرے گا، اتنا آسان عمل ہے۔ ذرا زور لگا کے ہاتھ کھڑے کریں، وضو کون کون کرتا ہے؟ ماشاءاللہ سارے کرتے ہیں۔ میں نے ذرا آپ کی سستی ختم کرنے کے لیے یہ پوچھا ہے کہ وضو کون کون کرتا ہے؟ وضو سارے کرتے ہیں۔ جب وضو کر کے باہر نکلیں ایک بار سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ایک بار پڑھنی ہے، کیونکہ مشکل کام ہے۔ اگر تو آپ اپنا وضو گھر کے واش روم میں کرتے ہیں تو وضو کر کے باہر جب نکل آئیں تو پڑھ لیں، اگر کوئی ایسی جگہ آپ نے اپنے گھر میں بنائی ہوئی ہے وضو کی الگ تو سورۃ انا انزلنا پڑھتے جائیں، وضو کرتے جائیں، اس کا نفع زیادہ ہوگا۔ اور اگر جس طرح ہمارے گھروں میں ہے یا بعض دفعہ ہم ایسی جگہوں پہ وضو کرتے ہیں کہ وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ تھوک بھی رہے ہوتے ہیں اور کراہت والا ماحول ہوتا ہے، تو میں پسند نہیں کرتا وہاں قرآن پڑھا جائے، بس وہاں دل ہی دل میں دعائیں پڑھیں اور جو وضو کی ہیں اور اس کے بعد کلمہ پڑھیں۔ تو جب آپ مسجد میں دیکھیں، اب مثلا جس طرح باہر سے کوئی بندہ وضو کر کے خانقاہ میں آیا ہے، آپ حضرات وہاں سے وضو کر کے چلے، آپ کلمہ بھی پڑھ لیں گے، وضو کے بعد کی دعا بھی پڑھ لیں گے، تو کم از کم نہیں تو 2-3 دفعہ سورۃ قدر بھی پڑھ لیں گے، یعنی وہاں سے یہاں آتے ہوئے، کیوں اتنی بار؟ تو ایسے ہی ہر مسجد میں وضو خانہ الگ ہوتا ہے، تو کسی بھی مسجد میں وضو کریں تو جب وضو خانے سے نکلیں تو مسجد میں اپنی جگہ پہ جہاں نماز پڑھنی ہے، امام نے نماز کرانی ہے، اگلے والے حال میں جاتے جاتے ایک مرتبہ سورۃ قدر، بے نہیں گھر میں وضو کریں تو جب بیت الخلاء سے، ٹوائلٹ سے، واش روم سے باہر نکل آئیں، تولیے سے منہ صاف کر رہے ہیں تو صاف کرتے کرتے پڑھ لیں۔ اللہ والو یہ باتیں میرا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اپنے نفس کو مارو، کیا کرو؟ نفس کو۔ اب آپ کا نفس کہے گا لو جی میں سورۃ انا انزلنا پڑھوں، میرا اتنا وقت لگے گا، جو وقت سوچوں میں یا بیکار جا رہا ہے اس وقت کو قیمتی بنا لو اعمال کے سے۔ اب وہاں سے آپ وضو کر کے یوں چلے گھوم کے یہاں خانقاہ آئے، اگر رب کا ذکر کرتے ہوئے آئیں گے تو آپ کا آنا بھی قیمتی ہو جائے گا۔ کتنا قیمتی ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس دھرتی کے جس ٹکڑے کے اوپر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس ٹکڑے کو آسمان سجدہ کرتا ہے، اتنا قیمتی ہو جائے گا۔ جہاں بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا ذاکر سالک جا رہا ہے، اس رستے کو دیکھ کے شیطان وہ رستہ چھوڑ جاتا ہے، اس کو آتے ہوئے دیکھ کے شیطان رستہ چھوڑتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی یہ قیمت ہے یا یہ اس کا مقام ہے۔ تو آپ جب گھر میں وضو کریں تب ایک مرتبہ وضو کے بعد سورۃ قدر،
اور مسجد میں کرتا ہوں، اس کو عادت بنا لیں. بس انشاءاللہ العزیز اگر آپ کو اینک لگی ہوئی ہے یا آپ وہ لگاتے ہیں، لینزز لگاتے ہیں، 4-5 ہفتوں کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کی جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی. اور اگر اینک بڑے نمبر کی لگی ہے، یعنی 2 نمبر 3 نمبر 2.5 نمبر لگی ہوئی ہے، تو اس کا نمبر آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا، کم ہونا شروع ہو جائے گا. پھر وہی بات کہ ان اعمال کا وقت تعین نہیں ہوتا، ہر بندے کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے. بات سمجھا؟ اب دیکھیں یہ میں نے کیا بتائی آپ کو، دعا یعنی روحانی علاج بتایا ہے. اب میں آپ کو ٹوٹکا بتاتا ہوں، یعنی دوا بھی ہو گئی اور کیا ہو گیا، دعا بھی ہو گیا. تو جب 2 پر لگ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر پیچھے رہنے والے ایسی نہیں ہے، پھر کام ہو کے رہے گا. میں 20-25 دن غالباً باہر رہا، تو وہ گرمی، پسینہ اور آنکھوں میں مٹی پڑنے کی وجہ سے نہ اپنا اتنا خیال رکھا. تو جب میں ادھر پاکستان آیا، یعنی گھر پہنچا، تو میں کلینک پہ پہلے دن گیا تو اخبار صبح ذرا ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہے، تو مریض آنے سے پہلے میں تھوڑا سا دیکھتا ہوں اخبار کو. تو اخبار میں ایسے دیکھی تو میرے سے نا وہ جو اس کی ہیڈنگز ہیں وہ تو میں صحیح پڑھ رہا ہوں، جو نیچے تفصیل ہوتی ہے وہ میرے سے پڑھی نہیں جا رہی، جبکہ مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور نہ میں اینک لگاتا ہوں، جو میں کلینک میں اینک لگاتا بھی ہوں وہ سرجن کی اینک ہے، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ آنکھ میں کوئی چیز نہ چلی. تو وہ اینک میری نظر کی نہیں. اب بڑا پریشان، اب میں کبھی وہ اینک لگا رہا ہوں، کبھی اتار رہا ہوں، کبھی آنکھوں کو مال رہا ہوں کہ کیا، کبھی میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ بھئی لائٹ کا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ مجھے دھندلا لگ. اب میں اس کو اخبار کو کبھی ایسے کرتا ہوں، کبھی کرنا، اس سے مجھے شک پڑ گیا کہ یہ تو میری آئی سائٹ جو ہے یہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے. 2-4 دن میں نے انتظار کیا لیکن میں پریشان ہوا، میں کہیں زیادہ کم نہ ہو جائے. تو میں ڈاکٹر آصم صاحب ان کے پاس گیا. میں نے کہا آصم بھائی دیکھو میری نظر کمزور ہوئی، بڑھاپا آنا شروع ہوا ہے، تو بڑھاپے کے گفٹ مفت ملنے شروع ہو گئے ہیں، تو دیکھو. اس نے میری نظر دیکھی، ایسے دیکھیں بھائی جان، ایسے بھائی جان دیکھیں، اس لفظ کو پڑھیں، اس کو پڑھیں. آپ نے کبھی ٹیسٹ کروایا نا، وہ سب کچھ کرواتے ہیں، ایسے کریں ایسے کریں. میں سارا کرتا رہا. اب اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. کہتے ہیں بھائی جان کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی آئی سائٹ تو ٹھیک ہے، آپ سارا کچھ پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا میرے سے اخبار نہیں پڑھا جاتا، وہ جو نیچے چھوٹے بریک فکرے ہیں نا وہ صحیح نہیں، ان کو میں ایسے ہلاتا جلاتا ہوں تو پھر میں پڑھ لیتا ہوں، اگر ایسے ہوتا تو ویسے پڑھا نہیں جاتا. اس کا مطلب ہے کچھ ہے. خیر حفظ ما تقدم کے طور پہ اس نے مجھے 0.5 کی 0.5 کی آدھے نمبر کی اینک بنا دی. وہ میں نے اپنے بچوں کو بھیجا، میں نے کہا یہ اینک، میں نے ایک اینک پڑھنے کے لیے لائبریری میں رکھ دی، ایک کلینک پہ رکھ دی اور ایک اپنے کمرے میں رکھ لی، تاکہ میں جہاں پہ بھی ہوں تو مجھے کوئی مسئلہ جو نہ ہو. اب اگلے دن میں بڑے شوق سے اینک لگا کے کلینک میں گیا. میں ڈاکٹر بن گیا ہوں نا کہ اینک لگی، بندے کو اینک لگی ہو نا تو بندہ مجرم بھی ہو تو وہ بڑا نفیس سا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اب میں اینک لگا کے گیا ہوں، میں اینک کو، اور میں اینک لگا کے جب کلینک پہ گیا تو میں تو آپ ہی وہ موت کے کنویں میں گھومنا شروع ہو گیا. مجھے تو سمجھ ہی نہ آئے کہ میں پاؤں کہاں رکھنا ہے، یعنی وہ عجیب ایسے ایسے میرا نا وہ سارا وہ گھومے. اب میں بچوں کی طرح اینک اتاروں تو ٹھیک ہو جاؤں، اینک لگاؤں تو پھر سب کچھ گھومے. میں نے اینک کوشش کی لگانے کی بھائی. پھر میں ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، میں نے کہا بھائی جان مجھے تو اس طرح مسئلہ ہوا. انہوں نے کہا جی شروع میں لگاتے ہیں تو یہ مسائل ہوتے ہیں. اب کوئی بندہ بھی ایسا مجھے نہ ملا ان دنوں میں جس سے میں پوچھتا کہ بھائی ایسا ہوتا ہے. تو خیر میں 1 دن لگائی. اب میں نے یہ ساری اللہ تعالیٰ تفصیل اس لیے بتائی ہے کہ آپ کا ایمان بن جائے، آپ کا یقین بن جائے. سورہ انا انزلنا، سورہ قدر ہر وضو کے بعد ایک بار پڑھی. اور علاج ٹوٹکا کیا ہے کہ جب آپ وضو کر لیں اور وضو کے بعد دن میں 4 دفعہ وضو کریں، 5 دفعہ وضو کریں، 6 دفعہ، جتنی بار بھی اللہ توفیق دیتا ہے وضو کرنے کی. اگر آپ باوضو رہنے کے عادی ہیں، جب بھی وضو کریں، یا نمازوں کے تو 5 پکے ہی ہوتے ہیں، نماز کے وضو کریں تو ٹھنڈے پانی کے وضو کرنے کے بعد اپنی آنکھوں میں چھینٹے ماریں. خدا کی عزت کی قسم ہے میں 4-5 ڈاکٹروں کو منہ توڑ چکا ہوں. آئی اسپیشلسٹ میرے کوئی کلاس فیلو ہے، دوست ہے سیشن کر رہے ہوں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ڈراپس نہ لکھا کرو چورو، یہ ڈراپ سب سے بڑا تمہارا دھندا ہے. تو میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جو سادے پانی کے اندر شفا ہے وہ ڈراپس کے اندر شفا نہیں، وہ دھندا ہے، وہ دھندا ہے. سادہ پانی بالکل صاف اگر آپ کے گھر میں آتا ہے، ٹھنڈا ہو، زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں، جس طرح آج کل کا ٹوٹی کا ٹیپ واٹر ہوتا ہے، وہ اپنی آنکھوں میں ماریں آہستہ 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 5-6 آپ کی آنکھیں سرخ ہو جائیں گی. آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ سرخ. جب خون کی گردش بڑھے گی آنکھیں صاف بھی ہو جائیں گی، بیماری بھی دور ہو جائے گی، آپٹک نرو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر جائے گی. تو میں نے 5-4 دن یہ عمل کیا.
الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ جو میرا مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا. میں آپ بالکل نہیں لگاتا آپ حضرات کے سامنے دیکھیں، بلکہ بعض بار غصے سے کچھ اور بھی دیکھ لیتا ہوں. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے نا. کسی نے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھی ہو تو مجھے کیسے نظر آتی ہے، داڑھی صحیح نہ ہو تو کیسے نظر آتی ہے، تو وہ بھی دیکھ لیتا ہوں. تو اب یہ آپ نے کیا استعمال کرنا ہے، ٹوٹکا بھی، کہ سادے پانی سے آنکھوں میں چھپے. اور اگلی بات جو بہت اہم آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ، اب حضرات میرے ہاتھ دیکھیں، جب سے بھی آپ خانقاہ آ رہے ہیں کبھی میرے ہاتھوں پہ ناخن دیکھیں؟ اللہ، وہ ناخنوں کا بڑھ جانا یہ شیطانی فعل ہے، شیطانی فعل ہے. ہماری عورتیں کیوں بیمار ہوتی ہیں؟ کہ انہوں نے اتنے اتنے بڑے ناخن رکھے ہیں. پھر بات وہی بیان پہ چلی جائے گی کہ ہم نے اعمال والی زندگی چھوڑ دی، ہم نے اعمال والی زندگی چھوڑ دی. ذرا میں تمہیں گھر لے کے جاؤں، تمہارے کچن میں لے جاؤں. کل دوپہر کو جب آپ کی اماں یا آپ کی بیوی، کیونکہ زیادہ بیویوں والے بیٹھے ہیں، جو بچے بیٹھے ہیں وہ اپنی بڑی بہن کو یا اماں کو جو آٹا گوندتی ہے، جو کیا کرتی ہے، آٹا گوندتی ہے. بس جب اماں آٹا گوند رہی ہو تو آپ نے کھڑے ہو کے بڑے پیار سے، جس طرح بچے کو نکال کے 10 روپے کا نوٹ دیتے ہیں نا، یا بیوی کو میٹھا پان دیتے ہیں، ایسے بڑے آرام سے اپنی جیب سے موبائل نکالنا ہے. تو اماں کی، بہن کی، بیوی کی، بیٹی کی، جو بھی ہے خاتون، 4 ہی خاتون ہے یا بہو ہے 5ویں، اس کی ویڈیو بنا دی. کیا بنانی ہے؟ ویڈیو. جب اماں آٹا گوند کے فارغ ہو جائے، بیوی آٹا گوند کے فارغ ہو جائے، بہن ہے، بیٹی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے نا، ہم نے ذلیل تو نہیں کرنا. پھر اماں کو وہ ویڈیو دکھانی ہے، بیوی کو وہ ویڈیو دکھانی ہے، بیٹی کو وہ ویڈیو دکھانی ہے، بہو کو وہ ویڈیو دکھانی ہے، بہن ہے تو بہن کو ویڈیو دکھانی ہے. جب آپ ان کو آٹا گوندتے ہوئے ایسے دیکھیں گے نا، ان کے ناخن پورے آٹے سے بھرے ہوں گے. آٹے سے بھرے ہوں گے یا رسگلے سے بھرے ہوں گے؟ آپ بولو، کس سے؟ آٹے سے بھرے ہوں گے. کسی کو اس بات پہ اختلاف ہو؟ شوکت صاحب آپ کو اختلاف تو ہو سکتا ہے. ناخن کس سے بھرے ہوں گے؟ آٹے سے. اماں کو کہنا اماں تو آٹا گوند رہی تھی، یا بیوی ہے تو اس کو کہنا تو آٹا گوند رہی تھی، یہ تیری ویڈیو ہے، تیرے ناخن دیکھ کیسے آٹے سے بھرے ہوئے ہیں. تو جب تو بیت الخلاء میں پخانہ صاف کر رہی ہوتی اتنے کی حال ہوتا ہو. انشاءاللہ فقیر کا یہ نسخہ دماغ میں نہیں، دل میں جا کے لگے گا. آنکھیں نہیں اٹھا سکے گی، آنکھیں نہیں اٹھا سکے گی. اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے گھر میں جادو کیوں چلتا ہے، یہ بیمار کیوں رہتی ہے، یہ سر پہ پٹی کیوں باندھ کے رکھتی ہے. دلیل کے ساتھ بات کرو. اگر آپ ویسے بات کرو گے تو بیوی تو نہیں ماننے والی، وہ کہتے نہیں 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 نہیں، میرے تو صاف ہوتے ہیں، میرے تو ایسے ہوتے ہیں، میں تو یوں ہوتے. اچھا آگے اسے کوئی فنکارہ ہوگی، آج تو 99% فنکارہ ہے نا، فنکارہ ہوگی تو وہ کیا کہے گی؟ تو میں پخانے کو ہاتھ لگاتی نہیں، ہاتھ لگاتی نہیں. پھر آپ کہو گے پھر کیسے استنجا کرتی ہو؟ اب مجھے تو پاگل بنایا جا سکتا ہے، آپ کو تو نہیں بنایا جا. آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں واش روم کا کیا نظام ہے، کہ ہم واش روم میں ٹوائلٹ پیپر استعمال کرتے ہیں، مسلم شاور استعمال، ہر گھر کو اپنا پتا ہوتا ہے. تو وہ میرے سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، آپ سے جھوٹ نہیں بولا ہے. اب وہ آپ کو کہہ ہی نہیں سکتی کہ میں ٹیشو سے صاف کر لیتی ہوں، یا میں مسلم شاور سے بس استعمال کر لیتی ہوں، ہاتھ نہیں لگاتی. تو اللہ والو، جب سنت کے مطابق استنجا نہیں ہوگا، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ مرنے سے پہلے 70 کی بیماریاں لگائے گا. اللہ مرنے سے پہلے 70 کی بیماریاں لگائے گا. اللہ مرنے سے پہلے 70 کی بیماریاں لگائے گا. اگر عورت ہے اس کو ایام کا مسئلہ ہو کے رہے گا، اگر عورت ہے اس کو لیکوریا کا مسئلہ ہو کے رہے گا، اگر عورت ہے اس کی بندش، بچہ دانی کی، اوورین ٹیوبز کی بندش، اولاد کی بندش ہو کے رہے گی. اگر مرد ہے اس کو بواسیر خونی یا بادی ہو کے رہے گی. اگر مرد ہے تو وہ نامرد ہو کے رہے گا. کیوں؟ میرے نبی کا دل دکھایا ہے، آمنہ کے لال کا دل دکھایا ہے کہ تو نے استنجا کیا ہے غیروں پہ طریقے. کیا اتنا کام، ادنا کام کرتے بھی میرا نبی یاد نہیں آیا؟ تو جب اللہ والو وہاں نبی کا طریقہ ٹوٹتا ہے تو شیاطین، ابھی میں نے بیان میں بھی بات کہی، کس کا گھر ہے؟ واش روم کس کا گھر ہے؟ شیطان کا. تو وہاں شیاطین ٹوٹ پڑیں گے، اور وہ ٹوٹیں گے شرمگاہ کے اوپر.
عورت ہے اس کی شرمگاہ پہ، مرد ہے تو اس کی شرم. تو میں نے کیا کہا، جو عورت تو سارا ہی 70 ہوتا ہے، لیکن میرا 70 کہنے کا مطلب تھا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عورت یہ ہے یا مرد ہے، اس کی شرمگاہ سے جو متعلقہ بیماریاں ہیں وہ بیماریاں لگ کے رہیں. اب اللہ والا عورتیں ہیں اتنے بڑے، ان کو پائلز بنے ہوئے ہیں، اتنے بڑے لوتھڑے پائلز بنے ہوئے. کس وجہ سے؟ کہ بیت الخلاء میں نبی کے طریقے پہ جانا نہیں ہے، نبی کے طریقے پہ بیٹھنا نہیں ہے، نبی کے طریقے پہ استنجا نہیں کرنا، اور نبی کے طریقے پہ نکلنا نہیں ہے. تو شیاطین چمٹ کی. آج بھی میں نے ایک آپریشن کیا عورت کا، یہاں پہ بنا ہوا تھا، اتنا بڑا وارڈ تھا، مول تھا، اس کی میں نے سرجری کی، کاسمیٹک کی میں نے سرجری اس کی. اتنی بڑی پروفیسر ہے اور منہ پہ اتنا بڑا لوتھڑ لے کے چل رہی تھی. وہ کسی نے میرا بتایا، وہ میرے پاس آئی. آج میں نے دوپہر کی اس سے سرجری کی. پھر میں نے کیا کیا، یہی ہتھیار استعمال کیا. سرجری کرنے سے پہلے اس کے موبائل سے پہلے ویڈیو بنائی میں نے خود، پھر آپریٹ کرنے کے بعد بنائی. میں نے کہا کبھی اس چہرے کو چھپایا ہوتا آج یہ عیب چہرے پہ نہ ہوتا، اس چہرے پہ پردہ لٹکایا ہوتا اما عائشہ کی طرح، سیدہ فاطمہ کی طرح، تو آج اللہ تجھے یہ تکلیف نہ، یہ دن نہ دیکھنے دیتا. اللہ نے کہا اچھا اس منہ پہ، اس گورے رنگ پہ تکبر ہے، ان گالوں پہ تکبر ہے، ان نئے نقشوں پہ تکبر ہے. اللہ نے اتنا بڑا موقع یہاں نکال دیا. تو اسی طرح کسی عورت کو اپنے حسن پہ تکبر ہے تو اللہ اس کو ایسی شرمگاہ کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ مرد کے قابل نہیں رہتی. ایسی مرد ہے تو اللہ اس کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ عورت کے پاس جانے کے قابل نہیں رہتا. تو اللہ والو یہ جو میں آپ کو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، یہ تمام بات امراض سے آپ بچیں گے. کیا کریں گے کہ ہر جمعرات کو اپنے ناخن کاٹا کرو. میں آپ کو بڑا ٹوٹکا بتاتا ہوں اہل بیت کا. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے جمعرات کو ناخن کاٹے اللہ اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آنے دے گا. وظیفے دے دو حضرت صاحب، وظیفہ دے دو حضرت صاحب، وظیفہ دے دو. کبھی اللہ والوں سے یاری تو لگا کے دیکھو. جمعرات کو ناخن کاٹو، بعد نماز مغرب اثر اس کے درمیان میں شب جمعہ کی نیت کر کے، جمعے کی نیت کر کے، شب جمعہ کی نیت کر کے غسل کرو، اس کا ثواب. رات کو جاگو گے اس کا ثواب. شب جمعہ کی فضیلت لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے، بعض علماء کا یہ موقف ہے. تو شب جمعہ کو یعنی بعد نماز اثر اپنے کپڑے تیار کرو، جوتا تیار کرو، خوشبو کا اہتمام کرو، ناخن کاٹنے والے وہ کرو. ہاں پھر کیا کرنا ہے، اللہ کی رحمت کو سمیٹنا ہے. پاؤں کے ناخن نہ کاٹو، پاؤں کے ناخن نہ کاٹو. جمعے والے دن پاؤں کے ناخن کاٹو. کیوں؟ جمعے والے دن کی جو فضیلت ہے وہ جمعرات کی نہیں ہے. جب جمعرات کو جمعے والے دن ناخن کاٹو گے تو اللہ ہفتے بھر کے لیے سلامتی عطا فرما دے گا. پورا ہفتہ آپ کا حادثہ نہیں ہوگا. مائوکارڈیل انفیکشن، ہارٹ اٹیک ہونا، اچانک موت ہو جانا، اچانک حادثہ ہو جانا، اچانک بری خبر ہونا، اچانک کوئی نقصان ہو جانا، پورا ہفتہ اللہ آپ کی حفاظت کر کے دکھائے گا اگر آپ جمعے والا دن سلامتی کی نیت سے اپنے ناخن کاٹیں گے. بتاؤ کوئی تعویذ لینا ہے؟ تربیت کی کمی ہے. ناخن کون نہیں کاٹتا؟ سبھی کاٹتے، چاہے بڑھا کے کاٹے چاہے چھوٹے کاٹے. تو اب اگر جس طرح میرے پاؤں ہیں یا میرے پاؤں کے ناخن ہیں تو میں ہر جمعے نہیں کاٹتا، وہ اتنے بڑھتے نہیں ہیں، تو پاؤں کے ناخن کم بڑھتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ ہر جمعے نہیں کاٹ سکتے تو 2 جمعے بعد کاٹتے ہیں، تو آپ یہ کریں. یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ 10. اب 9 انگلیوں کے ناخن جمعرات کو شب جمعہ کی نیت کر کے کاٹ دیں. روزی میں کیا آ جائے گی؟ برکت. جمعے کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ چھوٹی انگلی کا ناخن یا انگوٹھے کا ناخن رکھ لے، جمعے والے دن اس کو کاٹ دے. جمعے والے دن کی برکات بھی مل جائے گی، سلامتی بھی مل جائے گی. اللہ کی رحمت کو گھیرا دینا سیکھو. صرف سانو سیکھیا جائے گھیرا دینا. حضرت صاحب کڑا دے دو، حضرت صاحب کڑا دے دو. بھئی اللہ سے لینا سیکھو. یعنی ایک ناخن رکھ لو، اللہ کی رحمت جمعے والے دن بھی لوٹ جاؤ. اب اللہ والو اصل بات یہاں سے ہے، سارا کچھ آپ کو دے دیتا ہوں. اب آپ نے ناخن کاٹ لیے، ناخن کاٹ لیے. صرف 1 یا 2 قطرے زیتون کے تیل کے لے کے، اتنا سا تیل بھی 50 روپے کا لے کے بھی گھر میں رکھو گے 1 سال ختم نہیں ہوگا. 2 قطرے اس ہتھیلی پہ ڈالو، اپنے ناخن کو یوں کرو، اس پہ ڈالو، اپنے ناخن کو یوں کرو. سارے ناخنوں کے آگے لگ جائے گا؟ نہیں لگے گا. تو خاموش کیوں ہو؟ پھر مجھے ایسے لگ رہا ہے میں ہی بولتا جا رہا ہوں صرف.
2 قطرے آپ نے یہاں پہ ڈالے تیل کے، تو آپ نے یوں کیا تو کیا ہو جائے گا؟ تیل سارے ناخنوں پہ۔ اب آپ نے ادھر 2 قطرے ڈالے تو ایسے سے کیا تو سارے تیل لگ گیا۔ اب وہ جو تیل والی انگلیاں ہیں ان کو یہاں پھیریں۔ کہاں پہ؟ یہاں پہ، اپنی بھووں کے اوپر، ان کے اوپر پھیریں۔ اس کے بعد اپنی جو یہ شہادت کی انگلی ہے دائیں ہاتھ کی، یہ پہلی انگلی، اس کے اوپر 1 یا 2 قطرے زیتون کے تیل کے لگا کے اپنی ناف پہ ڈال دیں یا ناف میں پھیر دیں۔ اللہ والو، قیامت تک بھی اللہ تجھے زندگی دے دے، کبھی بھی تجھے نفسیاتی مسئلہ، نفسیاتی بیماری نہیں ہوگی۔ اینزائٹی ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور قیامت تک بھی اللہ تجھے زندگی دے دے، ہفتہ بھر تیرے اوپر نہ جادو چلے گا، نہ نظر بد کا وار چلے گا، نہ حسرت کی نظر ہوگی، نہ تیرے اوپر کوئی بیماری آئے گی۔ کوئی یہ مشکل کام ہے؟ یہ مشکل کام ہے؟ تو نظر کے ساتھ کیا ہے روحانی علاج؟ اس کا کیا ہے؟ ہر وضو کے بعد سورہ قدر ایک بار، پھر دوسرا میں نے ٹوٹکا بتایا ہے کہ پانی کے چھینٹے ماریں، اور تیسرا میں نے کیا بتایا ہے؟ ناخن کاٹیں۔ ناخن کاٹیں گے آپ کی نظر تیز ہوگی، آپ کا اعصابی نظام جب مضبوط ہوگا آپ کی نظر جو ہے وہ تیز ہوگی۔ تو اللہ والو، ناخن کاٹنے کی جو میں نے تربیت آپ کی ہے، اللہ پاک آپ لوگوں کے صدقے، آپ نے ماشاءاللہ اتنا وقت دیا، بیٹھے ہیں صبر کے ساتھ۔ جو لوگ سوشل میڈیا پہ سنیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، جو گھروں میں ہماری بہنیں سنیں ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ناخنوں کے نیچے شیاطین رہتے ہیں، شیاطین رہتے ہیں، یہ جنات کا مسکن ہے، یہ جنات کا مسکن ہے۔ میرے پاس عورتیں آتی ہیں، اتنے اتنے لمبے ناخن ان کے ہوتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ جو مرد ہوتے ہیں، جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، میں ان کا منہ دیکھتا رہتا کہ یہ پہانے والے ہاتھوں کی روٹیاں کھائے جا رہا ہے، کہاں اس کی غیرت مر گئی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ دلیل سے بات کی ہے، اگر آپ کو میری باتوں پہ یقین نہیں تو جا کے ویڈیو بنا لیجیے گا، ویڈیو بنا لیجیے گا۔ اب میرے ناخن دیکھیں آپ حضرات، اور جن لوگوں کے تھوڑے سے ناخن بڑے ہیں وہ 2 دفعہ بھی آپ منہ پہ بھی یوں ایسے کر کے ہاتھ ماریں گے ان کے اندر میل آ جائے گی۔ روٹی کو لگاؤ گے، سالن میں ڈالو گے، پانی میں ڈالو گے، تبرک بن جائے گا۔ کھائی جاؤ نافرمان ہو ہی جاؤ، کھائی جاؤ نافرمان ہو ہی جاؤ۔ جب مائیں بہنیں بیویاں ایسی روٹی ایسا سالن پکا کے دیں گی جس کے اندر شیاطین جو ہے وہ حلول ہوئے ہوں گے، ان کے شیطانی اثرات ہوں گے، جناتی اثرات ہوں گے، اور آ کے کہ حضرت صاحب دعا کرو ساڈا منڈا بھی بابا فرید بن جائے، ساڈا منڈا بھی بابا فرید بن جائے۔ کھانا جو ہے وہ جناتی اثرات والا، بے برکتی والا، اور منڈا کی بنانا ہے بابا فرید۔ تو اللہ علیہ، یہ اپنی گھروں میں اپنی عورتوں کی اصلاح کرو۔ ابھی میں نے کافی ساری باتیں اور بھی، یہ جو بھویں ہیں ان کے نیچے ان کے اوپر فرشتے ہوتے ہیں، ملائکہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو منع کیا گیا ہے کاٹنے سے یا کھینچنے سے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ کاٹو۔ ان کو کیا کیا گیا ہے؟ حکم دیا گیا کاٹو۔ اب ایک اور راز کی بات بتاتا ہوں۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو اللہ رب العزت نے اپنا امر، اپنا فیصلہ سنا دیا کہ جنت سے نکلیں۔ تو پہلے کیا ہوا تھا؟ جنت سے نکلے سے خطا ہوتے کون سی سزا ملی تھی؟ کہ جنت کا لباس اتار دیا تھا۔ بعض مفسرین قرآن نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ جب لباس اترا تو سارا لباس جو جنت کا تھا وہ اکٹھے ہو کے اس کی جو نورانیت تھی یا اس کی جو نشانی تھی وہ اللہ نے ناخنوں کی صورت میں انسان کو عطا کر دی کہ آیا تو میرے کار ہیں، کڈے آتے جا رہے ہیں، پر نشانی کو لے کے جا، کوئی نشانی تیرے پاس ہو۔ تو اللہ بولو یہ جنت کی نشانی ہے۔ تو کیونکہ جنت میں معاملہ کس کے ساتھ تھا؟ شیطان کے ساتھ، اس لیے شیطان اس کا دشمن ہے، وہ اس بات پہ زور لگاتا ہے کہ ناخن نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے۔ تو جب ناخن کاٹے جاتے ہیں تو اللہ والو جادو ٹوٹتا ہے، نظر بد ٹوٹتی ہے، کسی نے آپ کی بندش کی ہوئی ہے تو وہ ٹوٹتی ہے، آپ کی اعصابی بیماری ہے تو وہ ٹوٹتی ہے۔ روحانیت یہ کہہ رہی ہے، اور نفس اور شیطان کیا کہتا ہے؟ نہیں لمبے ناخن۔ اچھا حضرت صاحب سارے میں کاٹ لوں، اے چھوٹی انگل نہ رکھ سکنا؟ میں کہ اس سے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اور کبھی کوئی چیز ایسے کرنی پڑ جاتی ہے، اب بندہ کیا جواب دے اس کا؟ تو اس لیے اللہ والو پاک صاف رہا کرو، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے۔ عمل کی آپ کو اجازت ہے، تمام حضرات کو اجازت ہے۔